السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات رحمتیں ہیں یا نوازش ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے رحمت اور رحمت ہے وہ اولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المہتدون جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اس کا پچھلی آیات کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ پاک آزمائیں گے بھوک سے، کمی کرنے سے، مالوں جانوں پھلوں، تو ان صابرین کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس مصیبت کا الزام ایک دوسرے کو نہیں دیتے بلکہ اپنے رب کی ہی بارگاہ سے اس کو ایک تحفہ سمجھ کے قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ جب اب ہم اپنے خیر و شر کا مالک اللہ کو سمجھیں گے، جب ہم ہر چیز میں اپنے رب کو آگے رکھیں گے، اس کی رضا کو آگے رکھیں گے، اس کی چاہت کو آگے رکھیں گے اور اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے وہ بندے جو مجھے آگے رکھتے ہیں اور میری رضا کو مقدم جانتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک کی رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، کامیاب ہیں۔ میاں محمد بخش کا کلام ہے پنجابی میں کہ دکھ قبول محمد بخشا راضی رین پیارے، یعنی کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں سارے دکھ درد قبول ہیں، جو کچھ بھی وہ ہمیں دے ہمیں اس کی اطاعت سمجھتے ہوئے سب کچھ قبول ہے، لیکن وہ ہم سے راضی رہے۔ یہ بڑا مقام رضا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے اور ہر بندے اس کے اوپر پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ شہدائے کربلا، غازیان کربلا، شرکائے کربلا وہی حوصلے والے تھے اور وہ اتنے بڑے دکھ کو سہ گئے کے بعد اتنا بڑا دکھ نہ کسی پر آیا، نہ کسی کے اندر اتنا حوصلہ تھا کہ وہ اتنے بڑے دکھوں کو اٹھا سکتا۔ تو یہ اسپیشلی ان کے لیے کہ جنہوں نے دکھ اٹھائے میدان کربلا میں اور ہر طرح سے آزمائے گئے اور پھر بھی کہتے رہے مولا ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ان پر ان کی اللہ کی صلوات ہیں، اللہ کی دعائیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی نوازشیں ہیں۔ اور آج بھی ہم میں سے اگر کوئی اپنے دکھوں پر صبر کرے اور یہی کہے کہ مولا میں تیری رضا میں راضی ہوں، جتنا تو نے مجھے آزمایا میں اس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، اور اس کا الزام کسی دوسرے شخص کو نہ دے بلکہ مصیبت کو اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھتے ہوئے ایکسیپٹ کیا جائے اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے اس مصیبت کے اوپر چلا جائے اور اس کے اوپر صبر کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں اور ہدایتیں سب سے بڑی جو ایمان لانے کے بعد نعمت ہے نا وہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس کو اس عمل کے اجر میں۔ ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے فمن حج البیت پس جو کوئی حج کرے اس گھر کا، اوے تمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح تو کوئی حرج نہیں، علیہ اس پر، ان یطوفا بہما کہ وہ چکر لگائے یا طواف کرے ان دونوں کے درمیان، فمن تطوع اور جو کوئی خوشی سے خیرا نیکی کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر علیم شکر کرنے والے کی قدر کرنے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ شاعر کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کی وہ نشانی جس کی تعظیم واجب ہو، اور ہر وہ شخص یا ہر وہ جگہ یا ہر وہ مقام جس میں اللہ رہتا ہے اور جو اللہ کے قریب کر دینے والا ہے، اس کی تعظیم اور اس کا احترام ہم پر فرض ہے کہ جن دلوں میں اللہ رہتا ہے ان دلوں کا، ان شخصیات کا احترام ہم پر فرض ہے، جن جگہوں سے اللہ کی نسبت ہے جیسے صفا مروہ ہے، جیسے بیت المقدس ہے، جیسے حجر اسود ہے، جیسے مقام ابراہیم ہے، جیسے حج کے مقامات ہیں، مناسکان حج ہے، جو کچھ بھی نسبتیں ہیں، میدان منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، خانہ خدا ہے، حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ والوں سے منسوب ہے وہ شاعر ہے، اور شاعر کی تعظیم کرنا ہم ساروں پر فرض ہے، جس طرح اس قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنا فرض ہے۔ اس طرح میں آپ کو صفا مروہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ صفا اور مروہ کیا تھے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے ارد گرد سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا نے طواف کیا تھا جب وہ اپنے بیٹے کی
لیے دوڑ رہی تھی، انہیں پتہ بھی تھا کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانے سے کیا ہوگا، پانی نکل تو نہیں نہ آنا کہیں سے۔ اب ایک دفعہ صفا پہ چڑھ گئی ہیں اور انہوں نے پیچھے مڑ کے سارا علاقہ دیکھ لیا ہے، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ نیچے آ کے پھر دوبارہ مروہ پہ چڑھ کے دیکھا ہے، اور ادھر کبھی مروہ کے پیچھے والی ساری علاقے کو دیکھ لیا، وہاں بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن کس چیز نے انہیں 7 چکر لگانے پر مجبور کیا؟ ایک ہی جگہ کے، ایک ہی مقام کے 7 چکر لگانے پر مجبور کیا، وہ ان کے اندر کی مامتا تھی کہ شاید مجھے دیکھنے میں غلط فہمی ہوئی ہو، شاید میں نے کہیں ٹھیک سے دیکھا نہ ہو، میں ایک بار پھر دیکھتی۔ اور بیٹا روئے جا رہا ہے اور وہ بیٹے کی طرف بھی دیکھی جا رہی ہے اور اپنی تگ و دو بھی جاری ہے، بھاگے جا رہی ہیں بھاگے جا رہی ہیں، اور پھر 7 چکر پورے کر کے جب پہنچتی ہیں نیچے تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل نے علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی ہیں، وہاں پہ اللہ پاک نے زمزم چھوڑ دیا ہے۔ اب اس سارے واقعے سے نکلتا کیا ہے کہ تڑپ دکھانی پڑتی ہے تبھی تو زمزم ملتا ہے، ماں کی تڑپ تھی، اللہ نے زمزم دے دیا۔ اور ہم جب کسی بھی بات کے پیچھے لگ جائیں اپنے رب کو منوانے کے لیے، اپنے رب سے اس بات کا تذکرہ کرے جائیں، یا اللہ دے دے، یا اللہ عطا فرما دے، تڑپ دکھائیں، طلب دکھائیں، اس کو منائیں اس سے جیسے مرضی، تو وہ زمزم پیدا کرنے والا رب قادر مطلق ہے، وہ ہماری اس تڑپ کو بھی پورا کرنے پر قادر ہے۔ تو صفا اور مروہ اس انداز سے ہماری نشانیاں ہیں، کیونکہ ان کو نسبت ہے سیدہ حاضرہ کے قدموں سے، ان کی تڑپ سے، کہ ہم بھی اس مقام پہ جا کے ویسے ہی تڑپ تڑپ کے اپنے رب سے مانگے، کچھ بھی مانگے۔ مولا یہاں پہ حاضرہ تڑپی تھی، وہ اس کی یاد تو منا رہا ہے، تو ہم بھی اس کی یاد میں چکر لگا رہے ہیں، تو ہماری بھی تڑپ کو دیکھ کر ہمیں نواز دے۔ حضرت حاضرہ کے اس عمل کے بعد، یعنی کہ جب بت پرستی سٹارٹ ہو گئی تھی عرب میں اور لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے تھے، تو 2 اشخاص تھے، ایک نائلہ تھی لڑکی اور مرد کا نام تھا اصاف۔ ان دونوں نے دوران طواف یعنی کہ صفا اور مروہ کے درمیان غلط کاری کر لی، تو اللہ پاک نے اس مقام کی بے حرمتی کو ناگوار سمجھتے ہوئے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ اب جب وہ پتھر کے بن گئے تو ایک کا بت جو تھا وہ مروہ پہ رکھ دیا اور ایک کا بت جو تھا وہ صفا پہ رکھ دیا، لوگوں کو درس عبرت دینے کے لیے کہ اس مقام پر اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنا رخ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہو جائے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد حرام، بس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جب آپ مسجد حرام میں ہیں تو مسجد حرام ہی کو دیکھنا ہے۔ اب پھر انہوں نے جب یہ حرکت کی اور بڑے عرصے تک ان کے جو بت تھے وہ وہاں گڑے رہے، اسی اسلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حج کے اور عمرے کے مناسک میں یہ بات فرض ہو گئی کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے جائیں۔ تو جب یہ چکر لگانے کا حکم آیا، اعتراضات کا ایک طوفان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف منسوب ہو گیا کہ وہی دین ہے جو بتوں کی بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور آج 2 بتوں کے درمیان چکر لگانے کا حکم دے رہا ہے، صفا اور مروہ یعنی کہ نائلہ اور اصحاب کے درمیان چکر لگانے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نائلہ اور اصحاب تو بعد میں آئے ہیں، ان لوگوں نے تو جو حرکت کی وہ بعد میں کی ہے، اس سے پہلے یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اب جو کوئی بھی حج کرے گا اس گھر کا یا عمرہ کرے گا تو وہ لازمی ان دونوں کا طواف کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے گا اپنے عمرے کو۔ عمرے کے ارکان یہ ہیں کہ پہلے احرام باندھا جائے دور دراز مقامات سے، اور وہاں پہ 2 نفل عمرے کی نیت سے ادا کر کے تو گاڑی میں بیٹھ جایا جائے، خانہ کعبہ پہنچا جائے، اور جس جگہ پہ حجر اسود ہے اس جگہ سے استلام کر کے تو عمرے کا آغاز کیا جائے، اور وہاں پہ یعنی کہ حجر اسود کے ایک چکر سے لے کے دوسرے چکر تک، یعنی کہ ایک بار وہاں سے ہم نے شروع کر کے دوسرا جب ہم نے اپنا چکر کمپلیٹ کیا دوبارہ وہاں پہ آ کے کھڑے ہوئے تو ہمارا ایک چکر پورا ہوا۔ اس طرح سے وہاں پہ 7 چکر لگائے، اور جو بھی آپ کے منہ میں ہو ذکر اللہ
وہ کیا جائے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ عمرے کے جتنے بھی وہ دعائیں ہیں وہ پڑھی جائیں، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے، وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ نہ زبان ساتھ دے رہی ہوتی ہے، نہ آنکھیں، نہ وجود، کیونکہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ہماری کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ جتنی بھی عمرے کی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھیں، لیکن جو آپ کے منہ میں آیا پڑھیں، لیکن زبان خاموش نہیں رکھا جائے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا بنتی ہے. تو ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہوتے ہیں بڑے بابا جان کہ پہلے چکر میں پہلا کلمہ پڑھے، دوسرے چکر میں دوسرا کلمہ پڑھے، تیسرے چکر میں تیسرا کلمہ پڑھے، چوتھے چکر میں درود ابراہیمی پڑھے، اور اس طرح سے باقی آپ اپنے چکر کمپلیٹ کریں. تو جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو جو مقام ابراہیم ہے وہاں 2 نفل ادا کیے جائیں، اور اس کے بعد دونوں یعنی کہ طواف کعبہ اور طواف صفا مروہ سے کے درمیان، یعنی کہ طواف کعبہ کے بعد اور صفا مروہ سے پہلے آب زمزم اتنا زیادہ پیا جائے کہ ہمارے حلق تک آ جائے، پیٹ بھر کے آب زمزم پیا جائے. پھر اس کے بعد صفا کے اوپر چڑھ جایا جائے. دائیں طرف والی جو پہاڑی ہے وہ صفا پہ ہے، جو بائیں طرف والی پہاڑی ہے وہ مروہ ہے، اور صفا قریبی پہاڑی ہے. صفا کے اوپر چڑھ کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے خانہ کعبہ کو استلام پیش کیا جائے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا چکر کا آغاز کیا جائے. جب مروہ پہ پہنچ جائے تو ایک چکر ہو گیا، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہو گیا، اور اس طرح یہ 7 چکر کمپلیٹ ہوئے. اور مروہ پہاڑی پہ ہمارا 7واں چکر جب کمپلیٹ ہوا تو وہاں پہ بال کاٹے جائیں، اور پھر احرام جو ہے نا وہ کھول دیے جائیں، اور مردوں کو سر منڈوانے کا اور عورتوں کو بال کھولنے کا حکم ہے. اور اس کے بعد وہ جو بھی کھانا پینا ہے یا نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد گھر آ کے اپنے احرام کھول دیے جائیں، یا احرام نہیں رہا جائے، نیت پوری ہو گئی، بس ہمارا عمل جو ہے وہ پورا ہو. اس طرح سے عمرہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور پھر 2 نفل عمرے کی نیت سے پڑھ کے مروہ پہاڑی پہ تو بس ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. جو مروہ پہاڑی ہے اس کا پتھر ابھی بھی چبھتا ہے. میں تو سیدہ حاضرہ پہ حیران تھی کہ اتنا لمبا چکر انہوں نے کاٹا کیسے. کیا ان کے پاؤں نہیں دکھے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیسے میں چڑھ رہی ہوں؟ میں عورت ہوں، میں خود نہیں کچھ کھایا پیا، میں کیسے کروں گی یہ سب؟ لیکن ان کی مامتا نے اتنا جوش دکھایا، اللہ نے ان کی مامتا کو تا قیامت جاری کر دیا. اور آج جیسے صفا مروہ طواف کعبہ نہیں رکتا، ایسے صفا مروہ نہیں رکتا، اور قیامت تک بھی یہ جاری رہے گا. اور اس کے بارے میں یہاں تک ہے کہ جب ایک وقت آیا تھا کہ اب تو ماشاء اللہ بڑی دنیا جاتی ہے، یہ کرونا کی وجہ سے اگر نہیں بھی گئی تو بھی طواف نہیں رکا. اور اس وقت جب طواف نہیں رکتا تھا اور لوگ بھی کم جاتے تھے تو اللہ پاک نے ایک سانپ کو حکم دیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے. اور اس وقت اس سانپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا اور صفا مروہ کے چکر لگائے تھے جب کوئی شخص بھی نہیں تھا. تو یہ اللہ کے راز ہیں، یہ کیوں نہیں رکتا، یہ کب رکے گا؟ یہ کبھی بھی نہیں رکے گا سوائے فرض نماز کے. اللہ اپنے پیاروں جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، جو سچے کام کرتے ہیں، لگن سے کام کرتے ہیں، اللہ ان کے کاموں کو تا قیامت جاری کر دیتا ہے. صفا مروہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ اس کی نیکی کو کا قدر دان ہے، جاننے والا ہے. اس آیت کو زبانی بھی سارے یاد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کرے سب جائیں تو صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے یہ آیت پڑھتے ہیں، پھر مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ کے یہ آیت پڑھتے ہیں، اور 7 بار یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اگر نہ بھی یاد ہو تو ادھر لکھی ہوئی ہے، سارے دیکھ کے پڑھ لیتے